8 جون سے تمام عبادت گاہیں یعنی مندر، مسجد، گردوارے اور چرچز عبادت کے لیے کھل جائیں گے، اور الحمدللہ جامع مسجد اور دیگر مساجد میں بھی کل سے انشاءاللہ نمازیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن دہلی میں اموات اور کرونا وائرس کے مرض میں غیر معمولی اضافہ مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دہلی کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ دہلی میں بہت تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے، اور جون اور جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آج آپ نگاہ ڈالیں تو ہر طرف ہاہاکار ہے، اموات میں بھی اتنا تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کل ہی رات کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میرے ایک دوست، ان کے بھائی جو دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، وہ اچانک بیمار پڑے، سانس میں سخت تکلیف تھی۔ میرے پاس رات کو 11:15 بجے فون آیا کہ میں 5 ہاسپٹلس میں جا چکا ہوں، سرکاری اور پرائیویٹ، کہیں جگہ نہیں، آپ کہیں میرے بھائی کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں انتظام کروا دیجئے، کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ رات کو 1:30 بجے تک مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلس میں فون کیے گئے، چھوٹے اور بڑے تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کہیں پر بھی ایک بیڈ بھی دستیاب نہیں تھا۔ آخرکار بہت مشکل سے ایک ڈاکٹر سے ایڈوائز لی، انہوں نے دوائی لکھ کر دی اور وہ گھر پر ہی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور دہلی میں وائرس کو جس اضافے کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مساجد جیسا کہ کھول دی گئی ہیں، اور کل سے انشاءاللہ یہ جامع مسجد دہلی بھی کھل جائے گی، لیکن جو گائیڈ لائنز ہم نے تیار کی ہیں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پر عمل کرنا میں سمجھتا ہوں آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو گائیڈ لائنز ہیں، جو احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد میں آنے کے بعد اور آنے سے پہلے، اس پر آپ کو عمل کرنا نہایت ضروری۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جامع مسجد کے اندر صفیں اور جو قالین بچھی ہوئی تھیں، ان سب کو اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ ان قالینوں کے اور دریوں کے ذریعے، صفوں کے ذریعے، میڈیکل ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ ایک سے دوسرے میں پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ ہٹا دی گئی ہیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اسٹیکر لگائے گئے ہیں کہ ایک نمازی کے درمیان اور دوسرے نمازی کے درمیان کتنا فاصلہ رہے، وہ اسٹیکر جو لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک صف چھوڑ کر پھر دوسری صف بنے گی، یعنی ایک صف بنی، بیچ میں چھوڑ دیں گے ایک صف، پھر دوسری صف، اور اسی طرح پیچھے تک ہوگا، کیونکہ یہ دوری ایک سے دوسرے کے ساتھ بنائے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور علماء نے، مفتیان کرام نے اس پر پہلے ہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ فاصلہ نہایت ضروری ہے، اور یہ فاصلہ صرف ہندوستان کی مساجد میں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا کی تمام مساجد میں اور مسجد نبوی میں بھی اسی طرح کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔
تو جو اسٹیکر لگائے گئے ہیں آپ کو اسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے، پھر دوسرے نمازی کو اس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ مصلی یعنی جائے نماز آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں گے۔ وضو حوض میں نہیں ہوگا، حوض خالی کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس سے بھی وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ وضو خانہ کھلا ہوا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس وضو خانے میں بھی آپ وضو نہ کریں، کیونکہ جب نل کو کھولے گا کوئی وائرس کا مریض، کرونا وائرس اس کو ہے، اور اس نے اس ٹوٹی کو کھولا اس نل کو، اور پھر دوسرا نمازی کوئی آئے وضو کرنے کے لیے اور یہ وائرس اس کو لگ گیا تو یہ پھر بہت تیزی کے ساتھ دوسروں میں پھیلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر آئیں اور جانماز بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ دریا یا قالینیں جامع مسجد میں نہیں بچھائی گئی ہیں۔ آنے کا نظم یہ رہے گا کہ آنے سے پہلے آپ بہتر ہوگا کہ ماسک لگا کر آئیں، اور سینیٹائزر اگر ممکن ہو تو چھوٹا سینیٹائزر آ رہا ہے وہ آپ کیری کریں، اپنے ساتھ لائیں، اور جب آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ فرش پر لگیں گے، تو فرش پڑھتے ہی آپ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں، اور فرش پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس جا کر سنتیں اپنے گھروں پر پڑھیں۔ یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ دیر نہ رک کر آپ سنتیں اور نوافل اپنے گھروں میں ہی پڑھیں۔ مسجد 12:30 بجے کھلے گی، اور 12:30 بجے کے بعد 12:45 بجے ظہر کی اذان ہوگی، اور 10 منٹ کے بعد ہی، یعنی اذان اور نماز کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، آدھے گھنٹے کا اب نہیں ہوگا جیسا کہ عام طور سے ظہر میں ہوتا ہے، اس وقت تک رہے گا جب تک یہ وائرس اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتا، یعنی 10 منٹ کے بعد ہی 12:55 پر ظہر کی نماز ہوگی۔ پھر عصر کے لیے پھر بند ہو جائے گی مسجد، فرض پڑھتے ہی آپ لوگ چلے جائیں گے، پھر 5 بجے کھلے گی، 5:15 بجے اذان ہوگی، اور 10 منٹ کے بعد پھر نماز ہوگی عصر کی۔ عصر سے اور مغرب تک جامع مسجد کھلی رہے گی، مغرب کے بعد مسجد بند ہو جائے گی، جیسا کہ ہمارے پاس ہدایت آئی ہے، اور چونکہ 9 بجے لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، 9 بجے ہی اذان ہے عشاء کی، اس لیے مغرب کے بعد ہی جامع مسجد بند ہو جائے گی، اور فجر کی اذان 4 بجے ہے اور لاک ڈاؤن کھلے گا 5 بجے، اس لیے پھر مغرب کے بعد جب جامع مسجد بند ہوگی تو پھر وہ کھلے گی 12:30 بجے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور آنے کا نظم یہ ہوگا کہ گیٹ نمبر 1 سے لوگ آئیں گے، بیریکیڈنگ کی گئی ہے کہ ایک طرف سے آئیں اور بیریکیڈنگ کے دوسری طرف سے آپ واپس جائیں گے، تاکہ یہ جو ڈسٹینسنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ قائم رہے، اور ایک نمازی جو جا رہے ہیں نکل کر، ان کے اور ان کے بیچ میں کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ نہایت ضروری ہے۔ اور اگر رش ہو گیٹ پر تو آپ انتظار کیجئے، یا تو گیٹ نمبر 2 سے آپ واپس چلے جائیں، یا پھر انتظار کیجئے اگر آپ کو گیٹ نمبر 1 سے ہی جانا ہے اور وہاں پر رش ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ یہاں سے واپس جائیں۔ میں یہی ہدایات ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے اور میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ سختی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کریں، کیونکہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اپنی احتیاط کریں گے تاکہ دوسرے بھی اس سے محفوظ رہیں۔ آخر میں بس یہی دعا کروں گا، خدا سب کو
اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔